جڑی ہے نا بھینس کی قربانی نہیں ہوتی. بھینس کی لوگوں نے بڑا شوشہ اڑا رکھا ہے، کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی. میں آج وہ ایک اہل حدیث کا نا وہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اس لیے نہیں ہوتی کہ گائے پانی میں چلی جاتی ہے. گائے پانی میں نہیں جاتی، بھینس پانی میں چلی جاتی ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بھینس کی قربانی نر مادہ کی نہیں دی، اس لیے ہمارے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن علماء نے، ائمہ نے جو اس پہ قیاس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے. نہ ماننے پہ آئے نا تو یہ بہت کچھ نہیں مانتے، ماننے پہ آ جائے تو سب کچھ. اور انہی کی کتاب میں لکھا ہے انڈے کی قربانی. حوالہ ہے سر یہ انڈے کی قربانی جائز ہے. اللہ کے بندو کچھ عقل کا علاج کرو. ایک طرف گائے اپنا بھینس کی قربانی میں تجھے پرابلم ہو رہی ہے، دوسری طرف انڈے کی طرف تو کہتا ہے انڈے کی ہو جاتی ہے. کیوں نہیں بھئی بھینس کی ہوتی؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ گائے پانی میں نہیں جاتی، بھینس چلی جاتی ہے. بڑی سمجھ کی بات آ گئی. اگلی بات، اور ہزاروں باتیں ایسی ہیں حضور جو میرے پاک نبی کی حیات طیبہ سے ان کا پروف نہیں ملتا، لیکن اکابرین نے، ائمہ نے اس بات پہ سر اکتفا کیا ہے. اس پہ ان کا اجماع ہے کہ ویدر کے وہ اس وقت نہ تھی، لیکن شریعت اسے الاؤ کرتی ہے. اگر چھوٹی سی بات سمجھاؤں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، جلدی سے میں نے گزر جانا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس وقت تو گنبد بھی نہ تھا مسجدوں کا، اس طرح کے حال بھی نہ تھے، پنکھے بھی نہ تھے، اے سی بھی نہ تھا، وضو کا بھی یہ سسٹم نہ تھا، کلاسیں بھی نہ لگتی تھی، بخاری بھی نہ پڑھائی جاتی تھی، ٹائم ٹیبل بھی نہ تھے، مدرسوں کا اس طرح کا معاملہ بھی نہ تھا. 1001 ایسی چیزیں ہیں جن کا ثبوت ڈائریکٹ میرے پاک نبی کی حیات طیبہ سے نہیں ملتا، لیکن چونکہ وہ شریعت کو انہانس کرتی ہیں اس لیے قبول بھی ہیں اور منظور بھی ہیں. یہ بات تھوڑی سی آپ کو کوئی اگر یہ پہلاوا دے نا یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ تو میلاد میں بھی نہیں منتے. جو ہے نا وہ تو میرے پاک نبی کی بے شمار عظمتوں کا بھی انکار کرتے ہیں. اگر ہم ان کی سنیں تو پھر تو بات نہیں نہ بنے گی. نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ سانو علماں وچ اساں ملا، سانو یار دی گل سنا ملا. یہ تو کر نہیں نہ سکتا یار دی گل، پھر یہ تو جا ملا. سبحان اللہ. قربانی کے حوالے سے غلاموں نے پوچھا، توجہ ہے نا اب آپ کی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے جد انور، ہمارے جد انور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اگر ان کی سنت ہے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ان فارغ ترین کوئی مجھے تو سنا ہی نہیں دیتا کہ کیا پڑھ رہا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے ہی کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی. سبحان اللہ. جانور جو اللہ کی راہ میں ہم ذبح کرتے ہیں نا سر، ہر بال کے بدلے ایک نیکی. یہاں پہ سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ جو قربانی ہے اس کا ریوارڈ، اس کا صلہ، اس کا بدلہ امت محمدی کو کیا ملے گا؟ سردی سننے والے لوگ آپ کوئی کریڈٹ جاتا ہے سبحان اللہ کا، باقی کہیں گے تو انرجی ضائع ہوگی نا. حضرت داؤد علیہ السلام بات کرتے ہیں کس کی؟ امت محمدی کی، کہ یا اللہ اب دیکھیں بات سمجھنے والی ہے. سردی توجہ فرمائیں، بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اپنی امت کی بات نہیں کرتا، امت بھی محمد کی ہے. اب آئے بھی نہیں آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک یہ جو قربانیاں ہیں ان کا فائدہ امت محمدی کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے داؤد جب یہ لوگ
اور نیکیوں کی جسٹیفیکیشن، تقسیم، کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ زکات میں فرمایا 10 درجے بڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ، میں کیا کہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا جی 10 درجے بڑھیں گے، 10 گنا معاف ہوں گے، اور 10 سبحان اللہ، نیکیاں نمایاں بال میں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ، ساتھی ایک بال کے بدلے اور بال چاچا کتنے نہ ہوتا ہی مائیں گے نہیں نا، سبحان اللہ، سمجھا ہے نا؟ آگے حدیث اتنی سننی ہے تو ساتھ رہا سبحان اللہ بولے ذرا اگلی حدیث سناؤ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، روز محشر قبر سے اٹھے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، اس کے سرانے پہ ایک عجیب و غریب جانور کھڑا ہوگا۔ جب وہ مردہ یعنی پہلے تھا، اب جان ڈالی نہ مردے میں، دوبارہ اٹھانا، ادھر ادھر دیکھ کر اس جانور کو دیکھا جس جانور کے بال چاندی کے تھے، سینگ سونے کے تھے، آنکھیں یاقوت کی تھی، حیران ہو کر دیکھتا یہ کہاں سے آ گیا؟ پھر اسی سے پوچھتا ہے اے جانور تو کون ہے؟ جلدی جواب جانور اپنی زبان میں کہتا ہے میں وہ جانور ہوں جس کو تو نے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا۔ جانور توجہ ہے نا، جانور سے وہ قبر والا پوچھتا ہے تو آیا کیوں ہے؟ وہ جانور کہتا ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ویسے میں اگر تھوڑی سی بات سمجھاؤں نا، اسے کیا پتا تھا کہ اس قبر سے جو نکلے گا وہ میرا ہے؟ جو سب لوگ ماننے پہ آ جائیں نا، شیطان کا بڑا وسیع مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں محبوب رحمان کا علم نہیں مانتے۔ ہاں، ماننے پہ آ جائیں جانوروں کا علم مان لیتے ہیں، نہ مننے تو نبی سونے نہ نہیں مننے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جانور کہے گا میں وہ قربانی ہوں جس کو آپ نے اللہ کی رضا میں قربان کیا تھا۔ فرمائے گا کیسے آنا ہوا؟ وہ سواری کہے گی آج میری رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ وہ سواری کہے گی آج تو مجھ پہ سوار ہو جا، جو 500 سال کی مسافت کا سفر پل صراط والا ہے نا۔ حدیث نہ ذمہ دار 500 سال والی چاچا جڑا لمبا راہ ہے، اتنی رات اندھیری کے اندھیریاں راتاں بھی پناہ منگے، اتنا فاصلہ کہ فاصلہ بھی آکھے ہن مک جا، تے اتنی باریک کے تلوار دی دھار بھی آکھے میں بھی دھار کہاں مرے بیٹھوں بھی مرے۔ اس موقع پر وہ قربانی جو قربان کرے گا وہ اس پر سوار ہو جائے اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے۔ ایسا توجہ ہے یا نہیں؟ میں چونکہ کوشش کرتا ہوں کہ نقطہ جہاں پہ بنے وہاں میں آپ آباد کی سماعت کی نظر کروں، یعنی جو اللہ کی راہ میں قربانی کرے، روزے میں سے قربانی مشکل کشائی کرے۔ یہاں پہ کوئی دوسرا فیصلہ ہے؟ یہاں پہ جیسا کوئی تیسری بات تو نکلتی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مشکل کشا، تم نبی کو مانتے ہو۔ میں نے کہا ہمارے والدین نے ہمیں یہ سبق پڑھایا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے۔ ہم آج بھی اپنے نبی کو مشکل کشا مانتے ہیں، کل بھی مانیں گے، اور جب قبر میں جائیں گے ہم تو نبی کا نام اعلان کر یہ کہیں گے قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، سرانے پہ دیکھا نکیرین نے مصطفیٰ کو، نکیرین کو بھی حیات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پہ میں آپ احباب سے بڑی ہی اپنا ادب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس جانور نے مشکل کشائی کی ہے نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے نا، صحیح حدیث ہے کہ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ میں یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں نا تمہاری،
یہ روز محشر تمہاری ہیلپ کریں گے. کیا کریں گی؟ مدد سر کریں گے. تو غلاموں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یہ تمہارے لیے پل صراط پہ مومن بنے گے. سبحان اللہ. یارو جس قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے میں نے 3 حصوں میں کاٹ کر بانٹ لیا اور خود بھی کھایا بچوں کو بھی کھلایا، جس کا نام و نشان سب یہاں پہ ختم ہو گیا، جس کا نام و نشان بابا کہتا ہے ایسے ہی مک گیا کہ اوتھے کون آیا. خیر صاحب توجہ ہے. اسا تا آکھنا ہے نا بابا جی، کی آکھنا ہے؟ بریندی والے بابے دی زبان سنیا بار بار ایک کرنا ہے کلام. کی آکھنا ہے؟ اگر آپ مل کے پڑھیں گے تو کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اگر وہ قربانی کا جانور میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، تجھے روز محشر پر صراط سے گزار سکتا ہے، تو ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جس کے بارے میں محبت والے کہتے ہیں سب سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ذی الحج کے 10 روزے 9 روزے کبھی چھوڑے نہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم
ہر سوموار کا روزہ، حدیث بخاری اور مسلم کی، ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نویں والا روزہ، کب والا؟ 9 والا جو روزہ ہے نا، اس کا اجر یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا، میرا رب اس بندے کی زندگی کے گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے گناہ سارے معاف۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں اگر کوئی ہر سال رکھتا ہو، توجہ ہے نا بات، تو پھر اس نے پچھلا سال بھی کلیئر کر لیا اور آنے والا سال بھی روشن کر لیا۔ اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کے ایک قبرستان سے گزرا۔ اب ولی کی سر جو نگاہ ہوتی ہے، عام بندے کی نگاہ اور ولی کی نگاہ میں فرق ہوتا ہے۔ فرمایا اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سر جی اب اس کا دیکھنا، ولی کامل کا دیکھنا اور ہمارے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے ولی جب قبرستان سے گزرے تو نگاہ ولایت سے دیکھا کہ ایک قبر پہ انوارات و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی تجلیات، نور کا ظہور ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کا ولی حیران ہوا کہ یہاں پہ معاملہ کیا ہے، قبریں تو اور نہیں ہیں، قبریں ساریاں ہی قبریں ہو گئی، پر جس قبر کا کنیکشن روزہ انور پہ ہوتا ہے نا، اس پہ اچھاڑ بھی آ جاتا ہے اور رحمت کی بہار۔ سبحان اللہ۔ ہاں دیکھ لیں، قبریں ساری نہیں مہکتی انہی کی ہیں جو ہندل ولی ہو، مہکتی انہی کی ہے جو دادا علی حجویری ہو، مہکتی انہی کی ہے جو نقش بند کا پیر ہو، مہکتی انہی کی ہے جو پیر سیاد ہو، مہکتی انہی کی ہے جو لکھی پال ہو۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ سر جی وہ تشریف لائے قبر سے گزرے، نور برس رہا تھا، سوچتے ہیں کہ یہ کیوں برس رہا ہے؟ ابھی یہ سوچ رہے تھے، کانوں میں آواز میٹھی میٹھی ٹکرائی، کہا یہ اپنی زندگی میں 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا تھا، اس نے اپنی زندگی میں مجھے خوش کیا، میں نے اس کی کمر کو حقہ نور بنا کر اسے راضی کیا۔ اگلی روایت سنیں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنی جاگتی آنکھوں سے بس تصور میں ایسا ڈوبا کہ محشر برپا ہو گیا۔ تصور میں نا، گمان میں، خیال میں کیا دیکھتا ہوں، ایک میرا دوست، اسے رحمت کے 10 حصے ملے اور مجھے 2۔ میں نے وہ رحمت دینے والوں فرشتوں سے پوچھا، اے انصاف کا ترازو تولنے والوں، تلتا دے دو، یہ کیا ہوا؟ فرمایا انصاف ہی تو کر رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ فرمایا اس نے ساری زندگی 9 ذی الحج کا روزہ رکھا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ رکھا، اسے 9-10 سے لکھیں گے اور مجھے 2 ملتا ہے۔ اور یہ تو ان کا شمار، ان دنوں کا شمار 4 احرام والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، کتنے جی؟ 4، جن میں نیکی کی ترغیب کی گئی ہے اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ان میں تو جنگوں کے بارے میں بھی حکم فرمایا گیا تھا کہ کم کرو، اس میں معاملات کو کم کرو۔ یہ ایسے ماہ ہے نا جو اللہ کو مقرب ہے، اور یہ ماہ انہی ماہوں کا حصہ ہے۔ میرے پاک نبی بڑے سبحان اللہ ابو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کے لیے کیا شرائط ہے؟ ٹاپک تو یہ ہے، مسائل عرض کرنے کیا شرائط ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دست انور کی 4 انگلیاں اٹھائیں، فرمایا قربانی کی شرط یہ ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے منتخب کیا گیا
نہ لنگڑا ہو. سن لے حدیث کا مفہوم. لنگڑا بھی جس کا لیمنگ لنگڑا پن اس کی صفت پر عیاں آ جائے. تفصیل بھی تو عرض کرنی ہے نا. یعنی ایسا لیمنگ، ایسا لنگڑا کہ اس کے چلنے میں اسے دقت کا سبب اس میں حرج نظر آئے. وگرنہ ہلکا پھلکا جو نہ نظر آنے والا لیمنگ ہے وہ قابل قبول ہے. اگلی بات فرمایا اندھا نہ ہو. اندھا، اندھا کیسا؟ فرمایا جس کا اندھا پن ظاہر ہو. پہلی بات کون سی؟ لنگڑا نہ ہو. دوسرا اندھا نہ ہو. تیسرا بیمار نہ ہو. بیمار بھی ہوتے ہیں نہیں لگتا. جو بیمار ہوتا ہے وہ. اور چوتھا ایسا لاغر جس کی گوتوں میں، جس کی ہڈیوں میں میکھ ہی نہ ہو. اتنا کمزور جو جس کی گوتے میں، جس کی ہڈیوں میں گوتا ہی نہ ہو. یہ چار قسم کے جانور سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا انتخاب نہ کرو. میرے عقلی جیسے بات سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی وسعت کے حساب سے فرما جانور، خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ درجہ اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے. اور یہ قربانیاں اتنی عام نہ سمجھو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر جب نامہ اعمال کھلے گا نا، تیری قربانی بھی پیش کی جائے گی. قربان جاؤ. میں اس پہ بے شمار نکات نکال سکتا ہوں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے. اور تیرے نامہ اعمال میں یہ تلے گی. کیسے تلے گی؟ فرمایا اس کے سینگ بھی تولے جائیں گے، اس کے کھرے بھی تولے جائیں گے، اور اس کے بال بھی تولے جائیں گے. اپنی زندگی میں بے شمار قربانیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. یہ جانور اتنے عام جانور نہیں ہیں جن کے گلے پہ تم نے چھری چلائی تھی. پھر مجھے حیات طیبہ کی طرف میرا دھیان بٹتا ہے کہ ایک جانور جسے ہم نے خود ذبح کیا تھا، روز محشر وہ تیری سفارش کرے. ہاں جی آپ سمجھ گئے. ایک جانور جسے ہم نے ذبح کیا، اس کے جو گوشت تھے اس کو 3 حصوں میں دیا. اس سے بھی سن لے، پہلا اپنے اور اپنے بچوں کے لیے، دوسرا غریب رشتہ داروں کے لیے، تیسرے غرباء کے. اس میں ڈنڈی نہ مارا. ہاں فرج نہ بھرو، اللہ تو ڈرو. ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہے ریلیکسیشن ہے کہ وہ سارا گوشت بھی اپنے گھر رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی گوشت کھایا نہیں ہوتا. ہاں کچھ خاص لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ نے توفیق دی. اور زکوٰۃ اور قربانی کے معاملے میں بھی ایک بات ذہن نشین کرنی، زکوٰۃ کے لیے سر پورا سال 7.5 تولے سونا اور 5.5 تولے چاندی کا ہونا ضروری ہے. لیکن قربانی کے لیے وقتی طور پر تیرے پاس 5.5 تولے کے برابر پیسے آ گئے، چاہے 1 ماہ کے لیے آئے، چاہے 10 دن کے لیے آئے، چاہے 2 دن کے لیے آئے، قربانی تجھے کرنی چاہیے. سن لے اگلی بات. میرے کریم آقا بولے نا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے زور نہ رکھو. ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر بکری روئے جب وہ سیر سجایا کرتے سر پر بادل. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا ہے جس میں طاقت ہونا، کیپیسٹی ہونا، کیپیبلٹی ہونا، قابلیت ہونا، وہ شاداب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رزق دیا ہونا، پھر وہ نہ قربانی کرے. توجہ ہے یا نہیں؟ عرض کی بندہ نماز اگر نہ کرے تو فرمایا اسے کہہ دو کہ میری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. اب دیکھ لو یارو، ہم اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات نور کا مطالعہ کریں نا تو ہمیں پڑھنے میں ملتا ہے 3 دن، 4 دن، 5 دن میرے پاک نبی کے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا. لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاک نبی نے اپنی مدنی زندگی میں ایک بار بھی قربانی نہیں چھوڑی.
ہر سال قربانی دے. اور پھر قربانی اکیلی ہی نہیں, سنے نا میرے نبی کا پیار اپنی امت سے. اللہ اکبر کبیرہ. اس روایت کے راوی ہیں مولا علی مشکل کشا, شیر خدا. توجہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے پاک نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ 2 جانور ذبح کر رہے تھے. کتنے؟ اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں, سنیں اور کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی. اور پھر آپ سوچیں گے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہ میں خوش قسمت ہوں نا, میں اس نبی کا غلام ہوں جو نبی ہمیں بھولا ہی نہیں. میرے پاک نبی نے ادھر قربانی کی نا. حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے پاک نبی نے 2 مینڈے ذبح کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مالک قبول کر محمد کی طرف سے, قبول کر محمد کی آل کی طرف سے, قبول کر محمد کی امت کی طرف سے. اگلی بھی حدیث میں نے پڑھی ہے, وہ بھی نہ سنے نا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو ذبح کیا تھا. ذبح کرنے کے بعد جانور ٹھنڈا ہو گیا. میرے پاک نبی 2 قدم پیچھے ہٹے, اپنے ہاتھ اٹھائے, سرکار میرا لطف عطا کون کرے گا, امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا. اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور عرض کرتے ہیں میرے مالک اس کو میری طرف سے بھی قبول کر اور میری امت کے اور غرباء کی طرف سے بھی قبول کر. میرے مالک جن کے دل میں حسرت تو ہے پر وہ اس قابل نہیں کہ قربانی کر سکے. میرے مالک محمد کی طرف سے بھی قبول کر اور محمد کے غریب امتیوں کی طرف سے بھی قبول کر. بتانا یار جو نبی ہم امت کو نہ بھولا ہو, اسی طرح روزانہ میلاد کرنے کا ہے. نہیں آپ بولتے ہی نہیں ہیں. ہاں توجہ ہے. جو نبی نہ بھولا ہو بتاؤ تو صحیح یار. غیرت مند مسلمانوں کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جہاں پہ میرا نبی اپنی امت کو بھولا ہو. پیدا ہوئے امت کی بات, بڑے ہوئے امت کی بات, ہلال نبوت امت کی بات, میراج امت کی بات, غار سجدہ امت کی بات, رضا امت کی بات, اللہ کی رضا امت کی بات. آپ اکثریات پڑھتے ہیں امت کی بات. روز معاشر ہوگا, اللہ کے پیارے نبی قبر انور سے بعد تشریف لائیں گے, پوچھیں گے میرا عمر کہاں ہے, میرا ابو بکر کہاں ہے, بتایا جائے گا یہ ابو بکر ہے, یہ عمر بھی آ گیا. پھر فرمائیں گے میری امت. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری جس کا لاشا بھی کہے گا السلام. ہاں نہیں بولے نا. عرض کرتے ہیں میرے مالک میرے غریب امتیوں کی طرف سے ابھی محمد ان کے نام کی قربانی دیتا ہے. اگر اپنی زندگی میں نہ دے پائے نا محمد جو دے کر جانا. رب نے فرمایا ہوگا پیارے پریشان نہ ہو, تو اگر اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہے بتا دے اپنے امتیوں کو اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے ادھر سے حج کا چاند نظر آنے سے پہلے نہ بال کاٹے نہ ناخن تراشے, میں ان کا بدلہ قربانی کی شکل بگرنا ایک قربانی کرنے والا اور نہ کرنے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے نا. نادار ہے نا, غریب ہے نا, پریشان نہ ہو نا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں تو انہیں یاد رکھا, میں بھی رکھوں گا. اور اگلی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ نیک کام کی نیت کر لے نا تو اللہ اجر دے دیتا. ورا باپ پریشان نہ وقت میں گھر میں دل تو بڑا کرتا ہے.
نوجوان بچے جب شاپر اٹھا کر گھر سے نکلتے ہیں نا، ماں باپ جس کیفیت سے گزرتے ہیں نا، اس درد کی کیفیت کو والدین نہیں جا سکتے. ساری عمر بدھا آٹا تے لکھا کیتے پیڑے، جب اوکھا ویلا آیا محمد کوئی روکا میرے. اس مشکل وقت میں نا کوشش کریں، جو لوگ شاداب ہیں نا وہ سارا بھی بانٹ دیں نا تو پھر بھی گزارا چل سکتا ہے، اور جو غریب ہے نا سارا بھی رکھ لیں تب بھی گزارا چل سکتا. اب عید قریب ہے نا تو بچوں نے آنا ہے نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں نا بڑا عالمیہ ہے، وہ بچے یا بچیاں آ جاتی ہیں نا سر تو وہ ویٹ کرنے لگتی ہیں وہاں پہ. جو چوری صاحب یا کوئی نوجوان ہوتا ہے بڑی باتیں سناتا ہے، گوشت تو جتنا مرضی ہے لے گا نا، باتیں تو نہ سنا. وہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، اس نے تجھے زیادہ دیا اور تجھ اس قابل بنا دیا کہ تو انہیں تھے. یہ بڑی اللہ کی کرم نوازی اور عطا اور مہربانی ہوتی ہے، اس نے ہمیں اس قابل بنایا. لیکن اللہ والے تو کہتے ہیں روکا بچو روک محمد جس کا نام غریبی اوکھے ویلے چھڑ جانے میں رشتہ دار. کوشش کریں وہ جو 3 حصے شریعت نے ڈیسائڈ کیے ہیں نا ان کے 3 حصے توڑ کر بناؤ. انصاف چاہتے ہو ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھو، دوسرا حصہ کوشش کرو ان سے پہل کوشش کرو. جن سے اگر پوچھا جائے بھائی آپ نے حصہ ڈالا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ڈالا ہوا ہے. کہاں ڈالا ہے؟ وہ چنیوٹ میں ایک دوست ہے اس کے یہاں اکٹھا کمبائنڈ ہم نے ڈالا ہوا ہے. تو عصر کی نماز کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ دال کے ساتھ روٹی کھا. بہت ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات کچھ وجوہات کی بنا پر رد ہو جاتی ہیں، لیکن خدمت خالق ایسی عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی. اللہ کا ایک ولی نا، میں جلدی سے بات کو سمیٹوں، آج کی تیاری کرتا ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ کا. وہ پرانے زمانے تھے نا تو قافلے چلتے تھے، قافلے سر پھر مختلف جگہوں پر پڑاؤ کرتے تھے، رکتے تھے. ایک جگہ پہ انہوں نے بغداد کے قریب پڑاؤ کیا نا، رکے نا تو وہ اپنے قافلے سے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہوئے نا تو چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک برقع پوش عورت ایک مردار کے جسم سے گوشت کاٹ رہی ہے. وہ قریب جستجو میں قریب چلے گئے، سوچتے ہیں کہ یہ گوشت کاٹ کر نا کہیں بیچ نہ دے اور یہ تو حرام ہے. اس عورت نے گوشت مردہ جانور کے جسم سے کاٹا، لے گئی، ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوئی. یہ ان کی آڑ میں پیچھے پیچھے چلتا گیا. جب گھر چلی گئی نا، نوک کیا، دروازے پہ دستک دی، گھر سے وہی عورت پردے والی باہر آتی ہے، پوچھتی ہے تو کون ہے. اس نے اپنا تعارف کروایا، کہتا ہے کہ میرا نام سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتا ہے کہ بی بی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ مردہ تھا، اس کا گوشت آپ نے کاٹا، کیوں کاٹا؟ جب کسی غریب کو بندہ سینے سے لگاتا ہے نا اس کی داد رسی کے لیے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں برس پڑتی. عورت رونے لگی، کہنے لگی ہمارے لیے یہ حلال ہے، ہمارے لیے
اللہ کے ولی تھے، جاننے والے تھے، کہنے لگے کہ ایسی کیفیت کیا بن گئی کہ آپ مردار کو کھانے پہ تیار ہو گئے؟ تو وہ عورت کام سے صاف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کئی دن ہو گئے میری جوان بچوں نے کچھ کھانا پیا، میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، میں سید زادی ہوں، بھیک مانگنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، مانگو بھی کیسے؟ شوہر وفات پا چکا ہے، حالات ایسے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، اپنی بچیوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ مجھے عمل کرنا پڑا، دل پہ چوٹ لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو جنت میں کن لوگوں کی کثرت ہوگی؟ آج کی مطلبات آپ سے بہتر خدا جانے۔ کہا جنت میں کثرت نرم دل والوں کی ہوگی، نرم دل والے جنت میں کثیر تعداد میں ہوں گے۔ اب بات نے نہ دل پہ کلک کیا، سر حج کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، حج کا ارادہ جی ختم ہے۔ کیا کیا؟ واپس گئے، جو ساز و سامان تھا پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے۔ جب انسانیت کا درد دل میں بس جاتا ہے نا، میں نے حضور ایک روایت پڑھی، اللہ پاک نے گناہگار کو بغیر حساب جنت بھیج دیا۔ اس گناہگار نے عرض کی، بندہ نواز مہربان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، پر میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں۔ فرمایا تیرے پاؤں کے نیچے ایک چینٹی آ گئی تھی، تو نے خوف خدا سے اسے رونا نہیں، رب نے تیرا یہ عمل پسند کر دیا، تجھے بغیر حساب سبحان اللہ، جو چینٹی پہ رحم کرے وہ بخشا جائے، سبحان اللہ، اور جو اس پہ رحم کرے جس سے رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب عوام نے سنا ہے وہ بد کردار عورت ایک کتے پر رحم کرے، رب اسے جنت بھیجتا ہے، اور اپنے پہلو میں بسنے والے ایک غریب مسلمان کی دل جوئی اگر میں کروں گا، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے اسے یہ میری ادا پسند ہے۔ ہم جس شریعت کے حضور ماننے والے ہیں نا، وہ شریعت تو کہتی ہے نا کہ گھر میں کوئی اچھا پکوان پکاؤ نا، ہلکی آنچ پہ پکانا، یا پھر تھوڑا پانی اور ڈال دینا، تیرے پہلو میں بسنے والا غریب اور اس کا بچہ اگر ضد کر بیٹھا، اس کے دل پر جو پچھوکے لگیں گے ان کا مداوع کون کرے؟ ہم جس شریعت طیبہ کے ماننے والے ہیں، وہ شریعت کہتی ہے اگر اچھے پھل کھاؤ نا، ان کے چھلکے بھی سنبھال کر رکھ، ایسے نہ پھینک دینا کسی یتیم کا اگر دل بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلمان بن ربیعہ جاتے ہیں اپنے ہم نواؤں، اپنے ہم سفروں سے کہتے ہیں کہ بھائی میرا ارادہ کینسل، میں حج پہ نہیں جا رہا۔ انہوں نے پوچھا تو اتنے سالوں سے پونجی جمع کر رہا تھا، قطرہ قطرہ ملا کر سمندر بنا رہا تھا، اتنی مشکل سے حج کے لیے کچھ رقم جمع کی اور عین وقت پہ اس ارادے کو ترک کر رہا ہے، پوچھا کیوں؟ فرمایا حج پھر بھی ہو جائے گا۔ سارا مال و زر جو تھا نا، کھانے پینے کا سارا سامان لا کر سادات کے گھر پہ رکھ دیا، سید زادی کی خدمت میں پیش کیا۔ جب انہوں نے آٹا یا کھانے پینے کی جو چیزیں انہیں ملی نا، تو ان بچیوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔
میرے کریم آقا آپ صلی اللہ نہیں کہتے، پتہ نہیں کب سبق یہ یاد ہوگا آپ نہ ہو، میں تو کہتا ہی رہوں گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری اہل بیت پر، جو شخص میرے بچوں پر احسان کرے گا، اگر اسے اس احسان کا بدلہ زندگی میں مل گیا تو ٹھیک، بگڑنا روز محشر میں محمد اسے ڈھونڈ کر اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ سارا دیا بچیوں نے سر ہاتھ اٹھائے، تیرے منہ سے جو نکلی کبھی نہ معلوم گئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول گئی۔ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ، اس نے ہمارے لیے اپنی حج چھوڑی ہے، اس نے ہمارے لیے تیرے گھر کی زیارت چھوڑی ہے، اس نے ہمارے لیے مدینہ اقدس کی حاضری چھوڑی ہے، میرے اللہ اس نیک عمل کا اجر تو عطا فرمانا۔ اور دوسری دعا تھی، نانا ہم تیری نادار اولاد ہیں، ہم تیری بے کش اور غریب اولاد ہیں، نانا تو نے فرمایا تھا جو میری آل پہ احسان کرے گا ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں روز محشر اپنے ہاتھوں سے اس ربیہ کو حوض کوثر کا پیالہ عطا کر۔ وقت ختم ہونا چاہتا ہے، میں گفتگو کو سمیٹوں۔ سر حج تو مکمل ہو گئی، حج مکمل ہو گئی، قافلے لوٹنے لگے، یہ اس شرم سے واپس اپنے گھر نہ لوٹا کہ لوگ کہیں گے بغیر حج کیے ہی واپس آ گیا ہے، یہ ارادہ باندھ کر بیٹھ گیا جب حاجی آئیں گے ان کے پاس ہی واپس ان کے ساتھ واپس جاؤں گا، حضور وقت تھوڑا ہے۔ ادھر جب حاجی آئے نا تو یہ بھی ایک محبت کے رنگ میں ان سے ملنے گیا، ایک حاجی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا اے حاجی تجھ کو حج مبارک ہو، تردامنی پیشے ہماری نہ جائیو، تردامنی پیشے ہماری نہ جائیو، دامن نہ جوڑ میں تو فرشتے وضو کرے۔ اب یہ معاملہ تھا، بابا جی جب کندھے پہ ہاتھ رکھا نا مبارکباد پیش کی تو حاجی نے آنکھوں میں آنکھ ملا کر کہتا ہے یارا مجھے بھی مبارک دو گے، پیش سے اپنی مبارک نہیں دو گے۔ فرمایا طواف میں بھی ساتھ تھا، شفا میں بھی ساتھ تھا، صحیح میں بھی ساتھ تھا، اکثر میں بھی ساتھ تھا، اور کدے مبارکہ میں کوئی دیتی جانا ہے کوئی مبارکہ تم بھی لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی کچھ وقت گزرا ایک اور حاجی آیا، اس کے ہاتھ میں 360 درہم یا دینار تھے، فرمایا نبی اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے ہوئے یہ تھیلی تو نے مجھے پکڑائی تھی، یہ تھیلی تو نے مجھے پکڑائی تھی، لے اپنی گر لے، یہ ساری کی ساری تیری ہے۔ تو وہ کہتا ہے یار میں تو گیا ہی نہیں تھا، میں تو حاضر ہی نہیں ہوا تھا۔ کہتا ہے مجھ پہ نہیں اعتبار، اپنے ساتھ والے سے پوچھ لے۔ وہ بھی کہنے لگا حضرت جب کنکریاں شیطان کو مار رہے تھے سیدھی طرف کھڑا ہو کر وہ محبت کریے تو لمبا واقعہ ہے۔ ادھر رات کو سویا نا، چک گھنگت شرم حجا مانو، چھٹ درست تھوک کتابانو، ایتھے کم نہیں پڑھا مرنا، چل سے چک کوئی یار بدا مرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر سویا نا، جسم والی آنکھ بند ہوئی، مقدر والی آنکھ نے یابری کی، ادھر کلی مصطفیٰ خواب میں آیا، جے کر میرے آپ پیلا، ایک بار خواب میرے وچرا میں، توجہ ہے یا نہیں؟ چیر ہویا میں تر لے لیا تے موڑ میرے والواتا، ایک بار جے خواب میری وچرا میں ساری عمر نہ جاتا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا، میرے پاک نبی مسکرانے لگے، توجہ ہے یا نہیں؟ مسکرا کر کہنے لگے ربی جا کتنی کمائیاں دو؟ عرض کی ہاتھ جو کر بندہ نواز آپ جانتے ہیں میں کب گیا تھا؟ فرمایا ہاں تو نہیں گیا تھا،
اور تیرا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا ہے، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنایا ہے جس نے تیرے لیے حج بھی کیا، تیرے لیے عمرہ بھی کیا ہے، تیرے لیے طواف بھی کیا ہے، تیرے لیے سعی بھی کی ہے، میدان عرفات میں بھی گیا ہے، سارا کچھ اس نے تیرے بیہاف پہ کیا ہے، اور جو نیکی تو نے میرے بچوں پر کی تھی اس کا صلہ بھی تجھے مل گیا۔ اگلی بات گفتگو ختم ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمانے لگے ربیہ تجھ کو مبارک ہو، تجھ کو مبارک ہو جب تک قیامت نہیں نہ آتی۔ لوگ اپنے مقدر سے اللہ کے گھر میں حاضری دیں گے، پر ہر سال تیرے نام کا وہ فرشتہ تیرے لیے حج بھی کرتا رہے گا اور طواف بھی کرتا رہے گا۔ اللہ ہمیں غریبوں سے محبت کرنا سیکھیں، ان سے پیار کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر ہو سکے تو ان کی مدد کریں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی غریب اپنے بھائی مومن کی ایک کام میں لگا رہتا ہے، میرا رب اس کے سارے کام اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، معاف کرے۔ انشاءاللہ